بہت ساری چیزیں ویژولائز کر کے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ محترم ناظرین کرام، طواف ایک اہم عبادت ہے۔ طواف کے بہت سارے واجبات ہیں، یعنی دائیں طرف سے طواف کرنا، حجر اسود سے طواف کرنا، چل کر طواف کرنا، یہ حج کے جو واجبات ہیں ان میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے طواف کا ایک واجب ہے حکمی طہارت کا ہونا۔ یاد رکھیے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جو ظاہری نجاست ہے اس کا نہ پایا جانا، یعنی آپ کے کپڑے پیشاب سے آلودہ ہیں، یہ کہلاتا ہے ظاہری نجاست پائی گئی یا نہیں پائی گئی۔ دوسری جو نجاست ہوتی ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن حکماً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا وضو نہیں ہے یا اس کا غسل نہیں ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے حکمی طور پر ناپاکی ہوتی ہے۔ اب طواف ایک عبادت ہے، ہر عبادت کی طرح اس کے بھی آداب ہیں، لوازمات ہیں، اس کے بھی واجبات ہیں۔ تو طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا یہ واجب ہے۔ نماز کے اندر تو جو حکمی طہارت ہے اس کا پایا جانا فرض ہے، لیکن طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا واجب ہے۔ پہلا سوال آج ہمارا یہی ہے کہ جناب جو حکمی طہارت ہے، یہ حکمی طہارت اس کا حکم کیا ہے، کہ فرض ہے، شرط ہے یا واجب ہے؟ حکمی طہارت کا پایا جانا طواف میں واجب ہے۔ اب شرط نہیں اور فرض نہیں، اس کا ثمرہ یا نتیجہ یا اس کا جو ایک رزلٹ جو ظاہر ہوگا وہ یہ ظاہر ہوگا کہ طواف تو ہو جائے گا، لیکن طواف کی اس غلطی کے ازالے کے لیے جو معاملات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جناب بالفرض کسی کا بے غسل طواف ہوا ہے یا بے وضو طواف ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بے غسل کے مسائل کہاں ہوتے ہیں، کون ایسا ہے کہ جو بے غسل طواف کر کر آئے گا؟ خواتین کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں بہت طرح طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ خواتین کو سفر حج اور عمرہ پر جانے کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ طواف کر کر آ گئیں نہا کے، پھر پتہ چلا کہ جو عارضہ تھا وہ دوبارہ جاری ہو گیا ہے۔ اب وہ جب دوبارہ جاری ہو گیا ہے اور 10 دن بھی نہیں ہوئے، تو وہ جو طواف ہوا جو جس حالت میں کیا، بظاہر وہ حالت ایسی تھی کہ غسل کیا جا چکا تھا، نمازیں شروع ہو چکی تھیں، پھر دوبارہ وہ عارضہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو حکم اب یہ ہوگا کہ وہ طواف ناپاکی کی حالت میں ہوا۔ تو یوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں، جن کو ان مسائل کا پتہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادراک رکھتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر کیا باریکیاں ہوتی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر طواف زیارت بے وضو یا بے غسل کیا تو اس کے کیا احکام ہیں؟ یاد رکھیے کہ طواف زیارت جو فرض بھی ہے، حج کے 3 فرائض میں سے ایک فرض ہے، تو اس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل مسائل ہیں، یعنی اس کی جو اغلاط آئیں گی وہ بڑی ٹف قسم کی ہیں، اس تلافی کی جو صورتیں ہیں۔ اگر طواف زیارت بے غسل حالت میں واقع ہوا، اس کے اکثر پھیرے یا کل پھیرے، اکثر یعنی 4 پھیرے یا تمام کے تمام پھیرے ناپاکی کی حالت میں ہوئے، تو ایک اونٹ قربان کرنا پڑے گا، یا جو بڑا جانور ہے وہ قربان کرنا پڑے گا، اسے بدنہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہوگا کہ جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اعادہ کرے، اعادہ کر لیا تو 12ویں تاریخ کے اندر یعنی 12ویں کے غروب سے پہلے اعادہ کیا یا بعد میں کیا؟ اگر پہلے اعادہ کر لیا تھا پاک ہو کر، تو یہ ہے کہ جو بدنہ لازم آیا تھا وہ بھی ساقط ہو جائے گا، اور دم وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر 12ویں کے بعد مکے میں ہی ابھی کوئی تھا اور اس نے پھر 12ویں کے بعد اعادہ کر لیا، تو چونکہ یہ
اعادہ بعد میں پایا گیا ہے تو دم لازم ہوگا. یہ ایک اشفاق بھائی سب سے مشکل مسئلہ ہے اس کے اندر، جی یعنی جس میں سزا جو ہے وہ کفارہ وہ بڑا ہے. جی، بڑا جانور ہے یا اگر 12ویں کے بعد اعادہ تو کرے دم ہے. تو دم ہے، تو دم لیٹ ہے. کرنے کی وجہ جی. سے. خواتین کے لیے بھی یہی ہے دم. سب کے لیے اگر یہ بغیر غسل کی حالت کے پایا گیا طواف تو سب کے لیے ایک ہی حکم اور ہے. 12ویں کے بعد وہ اعادہ کریں تو ان پر بھی دم ہوگا. جی ہاں. ٹھیک. کیوں ہوگا؟ تاخیر ہو گئی 12ویں کی. نہیں، پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے. اچھا. پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے اس لیے ہوگا. آگے چلتے ہیں. اور اگر اعادہ 12ویں سے پہلے ہو جائے 12ویں سے پہلے ہو جائے پھر تو دم بھی نہیں ہے. تو پھر وہ آپ جو فرما رہے علت یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا، جی ہاں. جب دوسرا انہوں نے طواف کیا وہ بھی اپنے وقت میں کر لیا نا، وقت میں کر لیا. یہ وجہ ہے تو اس ٹھیک. لیے دم بھی ساقط ہو گیا. صحیح ہے. اب یہ تو صورت تھی کہ اکثر پھیرے یا کل پھیرے. ٹھیک. اب ہے بے غسل حالت میں طواف کیا لیکن کم پھیرے کیے، یعنی 3 پھیرے 2 پھیرے یا 1 پھیرا، اور طواف بھی طواف زیارت ہے. طواف میں اکثر کی تعریف 4 ہے، 4 ہے، 4 یا اس سے زیادہ. اس سے زیادہ. تو اب یہ ہے کہ دم لازم ہوگا. اگر 12ویں تک اعادہ کر لیتا ہے تو دم بھی ساقط. 12ویں کے بعد اعادہ کرتا ہے تو پھر ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. صدقہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ ہے یہاں پر. صدقہ فطر سے مراد اپنے ملک کا صدقہ فطر ہوگا یا عرب شریف کا؟ جہاں دیا جائے گا. صدقے میں یہ بھی رعایت ہے، یعنی بدنے میں اور دم کے اندر یہ رعایت نہیں ہے. بدنہ اور دم جو ہے وہ سرزمین حرم پر دیا جائے گا، اچھا. لیکن جو صدقہ ہے وہ اپنے ملک میں بھی دیا جا آ سکتا کر ہے. بھی دے سکتے. جی ہاں، اگر وہاں نکالا جائے گا تو وہاں کے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اچھا. یہاں نکالا جائے گا تو یہاں کے ریٹ کا یہاں کا تو سستا پڑے گا، یہاں 100 روپے کم سے کم بنے گا اور وہاں پر تو 350 کچھ اس طرح بنے. 100 روپے تو رمضان میں تھا، ہاں، ابھی بھی اتنا ہی ہوگا. اب تو گندم رمضان کے کے ریٹ بعد بڑی مہنگائی آ گئی ہے. گندم کے ریٹ بھی بڑھ گئے. بڑے میں بڑھ گئے ہیں. اب اچھا. حساب کتاب نکالنا پڑے گا او کہ ہو. کتنا ہوا ہے. چلیں پھر وہ دارالفتہ سے رابطہ کریں. مطلب مارکیٹ سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے. 2 کلو مارکیٹ میں میں دیکھ لیں 80 گرام کم یہ ایک فطرہ بنتا ہے. تقریباً 2 کلو گندم کتنے کی مل رہی ہے ٹھیک. ابھی تو بھی دیکھ لیں. بتا رہے ہیں 100 روپے ہی بنے گا، ریٹ وہی ہے. اب ان سے پوچھیے گا کہ سبزی خریدنے جاتے ہیں کہ نہیں. مہروز بھائی نے کتنے لاسٹ کب آٹا خریدا ہے؟ جی ہاں، ان سے پوچھیے گا. کہہ رہے ہیں کل ہی خریدا ہے. اچھا، 1 جولائی اصل میں ابھی شروع ہوئی ہے نا، پڑھنا اسٹاک بھی تھا. کل بھی جولائی تو تھی. 1 جولائی کے بعد تو بالکل مہنگائی کا ایک طوفان آ اللہ گیا. اللہ خیر فرمائے بس. چلیے جناب، اب آتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم نے 2 مسائل سیکھے ہیں بے غسل کے تعلق سے. اب بے وضو طواف کیا، اور طواف بھی کون سا ہے؟ طواف زیارت. اگر اکثر پھیرے بے وضو کیے ہیں تو دم لازم ہے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اعادہ مستحب ہے. اعادہ کرنے پر دم ساقط ہو جائے گا، مزید کچھ لازم نہیں آئے گا. اور اگر عقل یعنی کم پھیرے بے وضو حالت میں طواف زیارت میں کیے ہیں تو پھر ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں دوسری جو اہم قسم ہے طواف کی، طواف عمرہ. طواف عمرہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے. طواف عمرہ کسی نے بغیر غسل کی حالت کے یعنی ناپاکی کی حالت میں کیا، غسل نہیں تھا یا وضو نہیں تھا، کم پھیرے کیے، زیادہ پھیرے کیے، ہر صورت کے اندر دم لازم ہوگا. ٹھیک. دم لازم ہوگا. اس کے اندر رعایت موجود ہے کہ اگر جو غلطی پائی گئی وہ دور کر کے، یعنی بے وضو کیا تھا تو وضو کر کے اعادہ کر لیتا ہے تو پھر اعادہ کرنے کے اندر یہ جو دم ہے یہ ساقط ہو جائے گا. اب احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعادہ کرتا ہے تو بغیر احرام کے بھی اس کا اعادہ کر سکتا ہے. اچھا، کیا بات. آگے آ جاتے ہیں جناب. عمرے کے اس میں بدنا نہیں ہے؟ بدنہ نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے، اچھا، صرف دم ہے. صرف دم ہے. آگے آ جاتے ہیں. اگر طواف واجب یا طواف سنت یا طواف نفل اس میں طہارت حکمی نہیں تھی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر بے غسل کیا تو اگر اکثر حصہ یا کل طواف کیا ہے تو ایسے طواف کا اعادہ واجب ہے، اعادہ نہیں کیا تو دم واجب ہوگا. اور اگر اقل حصہ یعنی 3 یا اس سے کم پھیرے کیے ہیں تو ایسے طواف کا بھی اعادہ کرے گا. اعادہ نہیں کیا تو ہر طواف کے بدلے، یعنی معاف کیجیے، ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ نکالنا ہوگا. یہ تھا طواف واجب، یعنی کوئی نظر کا طواف ہے مثال منت مان لی. واجب ہو جائے گا، یا طواف قدوم ہے یا نفلی طواف ہے، ان کا حکم جو بے غسل حالت کا تھا وہ میں نے بیان کیا.
اب بے وضو کرنا، یہی طواف بے وضو کرنا، اگر مذکورہ طواف کا اکثر حصہ کیا ہے یا اقل حصہ کیا ہے، دونوں میں حکم یہ ہے کہ اعادہ کرے گا، اعادہ نہیں کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ عقل اور اکثر دونوں کا یہی حکم ہے، دونوں کا یہی حکم ہے، بے وضو کے اندر یہی حکم ہے۔ یعنی بے وضو بے غسل میں فرق ہے جی ہاں، اور ان طواف میں فرق ہے، جی ہاں۔ یہ آگے کافی چلتے ہیں۔ تفصیل ہے۔ عورت نے طواف زیارت نہیں کیا تھا، یعنی کیا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی ناپاکی شروع ہو گئی، تو یہاں اب 12ویں کی جو غروب ہے اس میں رخصت موجود ہے کہ اب جب یہ پاک ہوگی تو پاک ہو کر جو ہے پھر کرے گی، اور اس تاخیر پر اب جو کفارہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صورت پر فقہاء اکرام کو بڑا کلام ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو موقع ملا تھا پہلے ہم، اور نہیں کیا، پھر عارضہ لاحق ہوا ہے، وہ ایک جدا گانا صورت ہے۔ ہم ایک صورت پر کلام کر رہے ہیں کہ اسے موقع ہی نہیں ملا طواف کرنے کا، جب طواف کرنے آئی تو عارضہ لاحق ہو گیا، اور اس کے بعد 12ویں تاریخ بھی گزر گئی، اس کا قیام موجود ہے، یہ وہیں رہتے ہوئے پاک ہو کر طواف کر سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد پھر یہ طواف زیارت ادا کرے گی۔ 13ویں کو ہو 14ویں کو ہو جب بھی فارغ ہو اس پہ کوئی اب اس تاخیر پر گناہ نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ موقع نہ ملنے سے مراد کیا ہوگی حضرت؟ کیونکہ موقع ایک تو ہوتا ہے اب جناب بڑے مزے سے دن گزار دیے، یہی 10واں ہوتا ہے نا، بھی، 11واں آرام کر بھی، رہے ہوتے 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں دن۔ سب یہی کرتے ہیں، آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں عموماً کہ چلو آرام سے جائیں گے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ایک سرکل ہوتا ہے نا، ایک سرکل ہوتا ہے، عورت کو جب یہ پتا ہے کہ اچھا وہ اچھا سرکل کب ختم ہوگا، اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کب شروع ہوگا۔ اچھا، اس کو اندازہ ہوتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں پھر اس نے خاص احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور اگنور نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو پھر جلدی کوتاہی نہیں چلی کرنی، جائے، کوتاہی نہیں کرنی ہوتی۔ بہت اچھی بات۔ عورت ناپاکی میں ہے اور طواف وداع کا موقع آ گیا، تو اب اگر ٹائم بھی نہیں ہے فلائٹ کا، تو اب اگر یہ چھوڑ کر جائے گی تو اس پر کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں ہوگا، واہ، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ طواف کی بات ہو رہی ہے اور طواف کے اندر ہم وضو اور غسل پر بات کر رہے ہیں، ایک بہت زیادہ پیش آنے والی صورت۔ جی جناب، ذرا اسکرین بھی دکھا دیں ہمارے ناظرین، اس کی بھی وضاحت کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ پیش آنے والی صورت کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران، صحیح ہے، طواف کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ وضو تو کرنا ہی ہے، گئے وضو کر کر آئے، وہیں سے طواف شروع کریں یا پھر نئے سرے سے شروع کریں؟ یہ بہت زیادہ پیش آنے والی صورت ہے۔ بالکل، اس کی دو صورتیں ہیں، اگر اکثر چکر نہیں کیے تھے، ایک چکر کیا تھا، 2 کیے تھے یا 3 کیے تھے، تو اب افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دیں، پہلے چکر سے ہی 7 چکر پورے کر لیں، صحیح، جو انقطاع آیا اس کی وجہ سے نئے سرے سے شروع کر لیے، اور اگر نہیں کیا، جہاں سے ٹوٹا تھا، جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کیا، تب بھی ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں کیا۔ یہ ایک صورت ہے۔ صحیح، دوسری صورت یہ ہے اگر اکثر چکر کر چکا تھا، 4 4 5 چکر کر لیے، 6، تو اب جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے یہ کنٹینیو کرے گا، صحیح ہے۔ اب نئے سرے سے چکر شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کیا اس صورت میں بھی نئے سرے سے کیا، 5 پہلے کر چکا تھا پھر اب نئے سرے سے کیا، اس کو علم نہیں تھا اس کا، اب کچھ ہوگا اس پہ بہت کچھ ہوگا، کفارہ وغیرہ؟ بہت کچھ ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ اس کے چکر تو چل ہی رہے ہیں نا، اس نے جو 5واں چکر کیا پہلا سمجھ کے، وہ 5واں کہلایا، اگلا 6واں اور اس سے اگلا 7واں کہلایا، 7ویں کے بعد جب اگلے چکر ہیں وہ 5 ہوا، وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا، وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا، اور اس کی بھی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اب وہ 5 اگلے کے کہلائیں گے، جی ہاں، اصل میں اس نے 7 کیے، 5 اگلے کے کہلائیں گے، اور وہ 5 چکر کر کے 2 نہیں کیے، وہ 2 نہ کرنا اس کے ذمہ پر باقی رہے گا۔ تو کبھی بھی جا کے 2 مزید کر لے تو اس کا طواف پورا ہو جائے۔ جی، پھر اس تلافی کی بھی صورتیں ہیں کہ 2 چکر چھوڑ دیے تو کیا تلافی کی صورت ہے، ٹھیک ہے، اگر وطن آ گیا ہے تو اور چیزوں سے بھی کر صورتوں پہ سکتے۔ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے طہارت کی، بے غسل بے وضو حالتوں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، طواف کی جو 3 طرح کی کیٹیگریز بن رہی تھیں، طواف زیارت، طواف عمرہ اور دیگر جو طواف ہیں، یہ 3 کیٹیگریز بنی، پر تفصیل سے بات ہوئی۔ اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جی کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ طواف حکم، یہ نجاست حکمیہ پر تو بات کی ہے،
نجاست حقیقیہ کا کیا حکم ہے طواف میں؟ یہ کیا ہوتی ہے نجاست حقیقیہ؟ وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، یہ خون ہو گیا، یعنی جو دیکھی جا سکتی ہو. صحیح ہے. بعض اوقات جذب ہو جاتی ہے، نظر آ نہیں رہی ہوتی لیکن نظر آنا غور کرے ممکن تو آ ہوتا ہے. ایک وقت ایسا ہوگا تو نظر آ سکتی ہے. جی. تو طواف یعنی طواف کے اندر جو نجاست حقیقیہ ہے، اس سے پاک ہونا یہ واجب نہیں ہے. اچھا. اگر نجاست حقیقی لگی رہ گئی تو طواف پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. کمال ہے، واہ، یہ بڑی رعایت ہے. کتنی رعایتیں موجود ہیں، ڈفرنٹ ہے. یعنی نماز کے احکام، نماز تو طواف کے بالکل نہیں ہوتی. احکام، حج کے احکام بالکل ڈفرنٹ ہے. نماز میں اگر لگی رہے ایک مقدار تک تو نماز ہوتی ہی نہیں. نماز نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو نمازی کو پرابلم وہ نجاست سے ہوتی ہے، صحیح ہے. تو وہاں ایک آسانی دی گئی ہے. صحیح. پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ بندہ کراہت جی. سے بچے. تو ہمارے نعت خواں آج رہ گئے تھے، وہ آ گئے نہیں، آ گئے ماشاءاللہ تو ان ہمارے کو آج موقع ملنا نور چاہیے. عالم بھائی. اگر ایک کلام آتا ہو تو وہ سنا دیں. ہیں پتہ نہیں آپ کون سا یاد کر آئے ہوں گے، کیونکہ اب ہم دوسرے ٹاپک سے بڑھ رہے ہیں. مفتی احمد یا خنیمی علیہ رحمہ کا کلام ہے، خاک مدینہ ہوتی. اگر ہے یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی سنا دیں. اچھا، ایک صاحب کا سوال آیا تھا اسی جی. طواف کے بارے میں کہ اگر عمرے کا طواف ہم بے غسل کیا، ہم بعد میں ایک اور طواف بھی کر لیا، جی لیکن جی. اس طواف میں جو بعد میں کیا اس میں اعادے کی نیت نہیں کی، اعادے کی نیت تو ہوگی نا. وہ اعادے کی نیت کے بغیر بھی اعادہ ہو جاتا ہے؟ کچھ صورتیں اس میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو کتاب 27 واجبات ہیں، اس کے اندر کچھ صورتوں کا حکم لکھا ہے اچھا. کہ اس کے اندر کنٹینیو خود بخود اعادہ ہو جائے گا. اب اس میں دیکھ لیں گے. ہاں اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے.